अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली नेकियों से भरी हुई ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला के ख़ास फज़ल व करम से और अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह। पहले पैगम्बर के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह ताला के पहले पैगम्बर। और आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कैसे किया गया? अच्छा, एक और बात, इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुरान की आयत के हवाले से तारीख़ को पढ़ें और फिर मुस्तनद अहादीस के हवाले से हवाला दे के तो फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम की तारीख़ को पढ़ा जाए। इसके अलावा बहुत से किस्से कहानियाँ अम्बिया के बारे में मशहूर होते हैं जो कि इसराइली रिवायात कहा जा सकता है, या फिर वो अपने पास से मन घड़त रिवायात उनको कहा जा सकता है। तो उनका इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनसे हम दूर रहेंगे। तो अल्लाह ताला हम इस बात की तौफ़ीक दे। तो सबसे पहले बात करते हैं आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह ताला के पहले पैगम्बर। आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह पैदा किया गया, किससे पैदा किया गया, तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस और कुरान की आयत को इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया, वो मट्टी जो अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से ली, और एक मुट्ठी मट्टी ज़मीन से हर तरह की मट्टी मिक्स थी जिसमें, वो ली गई, और इस मिक्स मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और उनमें बाद में रूह फूंकी गई। इसके बारे में सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया जिससे उसने तमाम ज़मीन से जमा फरमाया था। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इसी मट्टी के लिहाज से मुख्तलिफ हुई है। कोई सुर्ख रंग है और कोई सफ़ेद रंग के हैं, कई स्याह रंग के हैं और कई इसके दरमियान रंग के हैं, और कई नरम खूँ हैं, नरम तबीयत वाले, और कोई सख्त तबीयत वाले। कई बुरी तबीयत के मालिक होते हैं और कोई अच्छी और उम्दा तबीयत के मालिक होते हैं। बहरहाल ये सारी तबीयतें, ये रंग सब के सब इसी मट्टी की वजह से है जो अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से मट्टी ली। क्योंकि मट्टी के अंदर कोई नरम मट्टी थी, कोई जो है वो सख्त मट्टी थी, और कोई खुशबूदार मट्टी थी, कोई बदबूदार मट्टी थी, और जो है कोई सुरख रंग की मट्टी थी, कोई सफ़ेद रंग की मट्टी थी, कोई काले रंग की मट्टी थी। तो वो मट्टी की तबीयत और मट्टी का रंग जिस तरह था, उसी के मुताबिक आगे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के रंग हैं, उनकी तबीयतें हैं। मुस्लिम की एक रिवायत में आता है एक वाक़या आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला अल्लाह ताला ने बनाया उसके बारे में। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया तो जब तक चाहा इसको यूं ही छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उसको रख छोड़ा, मतलब रूह फूंके बगैर उसको रख दिया, ऐसे पुतला बना लिया। और पुतला कैसे बना वो मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की मट्टी, और एक जगह पे आता है मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनू, के गारे की तरह की मट्टी और बजने वाली मट्टी के साथ, हमाइम मसनू, बजने वाली मट्टी के साथ। तो बहरहाल ये अभी तक तो मट्टी के बारे में बात हुई। अब आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके पुतले को वैसे ही रख छोड़ा जब तक अल्लाह ने चाहा। तो इब्लीस ने देखा और आकर आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा और देखने लगा कि ये क्या है। बड़े गौर से उसका मुआयना करने लगा। जब इसने देखा कि ये पेट, इसका पेट जो है ये खाली है, उस पुतले का पेट खाली है, तो वो समझ गया कि ये इस अंदाज से पैदा किया गया है, ये जो पुतला बनाया गया है आदम अलैहिस्सलाम का, ये इस अंदाज से बनाया गया है कि ये अपने ऊपर काबू ना रख सकेगा। इब्लीस को ये बात तभी पता चल गई कि ये इंसान जो है ये अंदर से खोखला है, क्योंकि वो बज रहा था ना, उसके अंदर से खाली था। तो बड़े ध्यान से उसने देखा और उसका मुआयना किया, तो फिर उसको इस बात की समझ आई। तो अभी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे पढ़ेंगे कि फिर किस तरह इब्लीस ने जो है वो अपनी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाया। आगे हम बात करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जब अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो क्या हुआ। इसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर अपनी रूह फूंकी, और अपनी रूह से मुराद अपनी रूह, पैदा की हुई रूह। सारी रूहें अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर भी उन्हीं रूहों में से, अपनी रूहों में से एक रूह फूंकी, और फिर इनको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों से सजदा करवाए, जो कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़
ڈیٹیل سے آگے جا کے پڑھیں گے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے روز پیدا فرمایا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ تو جب ان کو جنت سے نکالا گیا تو وہ دنیا میں آئے اسی دن، مطلب یہ ہے کہ ان کے زمین پر آنے کا دن بھی جمعے کا دن ہی تھا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں تھوڑی زیادہ ڈیٹیل سے آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب انہیں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ سامنے بیٹھی ہوئی فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا دعا دیتے ہیں، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا جا کے فرشتوں کی جماعت سے السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی طرف سے تحفہ ملا رحمۃ اللہ، ساتھ انہوں نے دعا دی، دعائیہ تحفہ۔ اب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول سب سے پہلے نبی کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام۔ اور میں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام تھے اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے۔ لہٰذا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ نوح انسان کے باپ آدم علیہ السلام کا ہے، اور جس کو بچے بڑے سب بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں اور سنیں تو اس کے اندر سے انشاءاللہ العزیز ہم بہت سے نتائج ایسے اخذ کر سکتے ہیں جو ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی اس واقعے کی ابتدا ہوئی، اور اس واقعے کی ابتدا میں سورہ بقرہ میں آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں تھوڑی سی بات میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ خلیفہ اللہ کا نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کا خلیفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، بلکہ یہاں خلیفہ سے مراد انسان ہی انسان کا خلیفہ ہے، کیونکہ فرشتے آگے جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کیا تو زمین میں ایسا انسان بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے فساد نہیں کیا، انہوں نے خون نہیں بہایا، بلکہ ان کی اولاد نے ایسا کیا۔ تو اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے خون نہیں بہایا، ان کی اولاد نے خون بہایا۔ تو خلیفہ سے مراد بھی آدم علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی آگے نسلیں ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کو، انسان کو، جو کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک کے بعد دوسری ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے، اور ایسا سلسلہ چل رہا تھا اور آج بھی الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تلاوت فرمائی تو اس میں ہم نے پڑھا کہ فرشتوں نے ایک تو یہ عرض کی کہ یہ فساد کرے گا، اور دوسرا کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تو تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو وہ تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
تو پتہ یہ چلا کہ فرشتوں نے فرمایا، عرض کی کہ ہم تو ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، اور اگر انسانوں کی تخلیق کا یہ مقصد ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی یا اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کو عرض کرنا تھا۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا جواب دیا ان کو، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ فرشتوں نے جو کہا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا جواب دیا۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں، میں جانتا ہوں غیب کے علم کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلی فضیلت جو دی وہ کس طرح دی؟ علم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دے دی اس علم کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، اور پھر جن چیزوں کے نام سکھا دیے ان کو ثم عرضهم علی الملائکۃ، ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں فرشتوں کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم ہے نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت اب ظاہر ہو گئی، اور انہیں اپنی غلطی اور علمی کمائیگی کا احساس ہو گیا، اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور کہنے لگے کہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، اور یہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں سے فرشتوں میں اور آدم علیہ السلام کے علم حاصل کرنے میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جتنا علم دے ان کے پاس آتا ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے راستے کھول دیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، دماغ دے دیا، اس کی بنا پر وہ مزید علم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا، زمین آسمان، پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی۔ وہ اپنے علم کی بنا پر جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، جو اللہ نے اس کو ودیعت کی ہے یہ نعمت، تو اس بنا پر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ لوگ سنتے ہیں جی چاند پہ پہنچے اور بادلوں کو مسخر کیا، یہ سب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج اس سبق میں ہم نے پڑھا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی فرشتوں پر اور ان کو علم دیا، اور اس علم کی بنا پر انسان آج ترقی کے تمام منازل و مراحل طے کر رہا ہے۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ العزیز ہم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔